الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے ایک وجود وہ ہے جو ہر انسان کو جبراً عنایت فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اپنے وجود کو ختم کر دیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سرے سے ہم اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ قدرت کا جبر ہے اور فطرت کا جبر ہے۔ ہمیں اختیار کبھی ملا ہو کہ تم اس دنیا میں جاؤ گے یا نہیں اور ہم نے ہاں کی ہو۔ کچھ صوفیاء اس بات کے قائل ہیں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو یہاں تک قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو اس کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے وطن کو پسند کرے کہ کس ملک میں جانا ہے، اور یہ اختیار بھی کہ کس مذہب میں شامل ہونا ہے۔ اور وہ اعیان ثابتہ کی بات کرتے ہیں، اور اعیان ثابتہ چند مرتبہ ہم اس کی تشریح کر چکے۔ اب ہمیں یاد نہیں ہے تو ہمیں تو یاد وہ دور بھی نہیں ہے جب ہم اپنی والدہ کا ایک جز تھے، مگر یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ہو کہ تم چاہو تو جاؤ اور چاہو تو نہ جاؤ۔ اگر کوئی اس کا قائل بھی ہے اور نہ بھی ہو تو بھی نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جبراً ہم اس دنیا میں آئے۔ ایک یہ فطری وجود ہے، اور اس وجود کے ساتھ اس کا شعور بھی ہے کہ ہمیں اپنے ہونے کا احساس ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ میں ہوں، اور یہ جاننا کہ میں ہوں دنیا کی ہر تہذیب کی اصل بنیاد ہے۔ ہر انسان اس پر قائم ہے، اور دنیا کی جتنی بھی قدیم تہذیبیں برآمد ہو رہی ہیں اور مٹی کے تودوں سے جو آثار نکل رہے ہیں، ہر ایک میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اپنی خودی پہچان او غافل انسان۔ تو آدمی اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، یا یہ کہ میں ہوں۔ فیثاغورث کے زمانے میں جو ان کے آثار اور باقیات ہیں، بہت عظیم فلسفی اور اپنے زمانے کا بہت بڑا آدمی تھا۔ کوئی چیز اب تک دریافت نہیں ہوئی کہ فیثاغورث اور افلاطون اور ارسطو شاید
یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، اور اگر نہ دریافت ہو تو اس زمانے کے، اپنے زمانے کے شاید انبیاء علیہ السلام میں ہوں۔ پروفیساغورس اتنا بڑا آدمی، اس کے باوجود جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں، اس نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ میں ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے، اور یہ فرض ہے ہر آدمی پر کہ وہ پہچانے کہ میں ہوں۔ میں ایک انسان ہوں اور میرا وجود ہے۔ اس درجے میں انسان اور جانور سب برابر۔ جانور بھی جانتا ہے کہ میں ہوں، اور انسان بھی جانتا ہے کہ میں ہوں، اور ان دونوں میں اس درجے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں کا وجود ہے اور دونوں اپنے وجود کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ ہے میں، اور یہ وہ میں ہے کہ سفر اس سے شروع ہوتا ہے، اور ایک آدمی اپنے آپ کو اس میں کے گنبد میں بند کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، تو یہ اس کا اپنے آپ کو پہچاننا جہنم کی راہ کا سفر طے کراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کائنات میں کوئی بھی اور نہیں ہے۔ یہ ابو جہل بھی کہتا ہے، یہ فرعون بھی کہتا ہے، یہ میں بھی کہتا ہوں، یہ آپ بھی کہتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے اور جب جنس کی شدت کا غلبہ دماغ میں آتا ہے، تو اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کہتا ہے میں ہوں۔ یہ میں جہنم سے کم کوئی اس کا مقام نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ میں ہے جہاں سے ایک سمپل اور سادہ سفر کا آغاز ہوا، انسان اور جانور برابر کہ میں ہوں، میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ پہ فلاں کے ہاں پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ میں جب سر اٹھاتی ہے تو پھر ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ میں جب سر اٹھاتی ہے تو کروڑوں آدمی جہنم میں پہنچ جاتے ہیں یا جنت میں، اور یہ میں جب سر اٹھاتی ہے تو کوئی فرق نہیں رہتا ایک عام آدمی میں اور اس میں جسے اختیار ہیں۔ عام آدمی کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ فرعون کو جتنا اختیار حاصل تھا، اگر مجھے حاصل ہو جائے تو میں بھی فرعون سے کم نہیں۔ ہم مصر گئے تھے، یہ سنائی کئی مرتبہ بات، تو فرعون کی لاش پہ جب پہنچے تو بہت دیر دیکھتے رہے کہ یہ وہ جسم تھا جس پہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور قرآن اور حدیث سب یاد آتا رہا۔ پھر ایسے لگا جیسے فرعون مجھے سے کچھ کہہ رہا ہو، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، مجھے دیکھنے کی بجائے گھر میں آئینہ دیکھ لیا ہوتا وہ زیادہ اچھا تھا۔ مفتی صاحب تم بھی فرعون سے کم نہیں ہو، فرق اتنا سا ہے کہ مجھے اختیار، سلطنت اور طاقت حاصل تھی، تمہیں یہ نہیں ملی، تمہیں جس دن یہ مل جائے تم میرے بھی باپ ثابت ہو۔ بھئی بڑے شرمندہ ہوئے، باہر نکلے، جان چھڑائی اس خیال سے، اس لیے کہ اندر نفس پر زد پڑتی تھی نا۔ یہ میں ہے، ایک سمپل ہے، سادہ، ایک وہ سر اٹھاتی ہے میں، اور میں جب ہم میں تبدیل ہوتی ہے تو دماغ نیچے آتا ہے،
40-50 سال کی عمر میں جب بچے جواب دینے لگتے ہیں، گھر میں توہین ہونے لگتی ہے، شادی کے 2-4 ہفتے کے بعد بیوی وہ رویہ اختیار کرتی ہے جو دفتر میں ملازمین اور کلرک سمجھ کے کوئی کام لے لے اس سے، تو یہ افسر گھر میں جب کلرک بنتا ہے تو بجائے اس کے یہ سوچے کہ وہ جو میں کا بت ہے اب ٹوٹ رہا ہے اور میں ہم میں تبدیل ہو رہی ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے ایسی بات اور مجھ سے ایسی فرمائش اور مجھ سے یہ تقاضے، یہ میں سے ہم کا سفر ہے۔ اب وہ معاشرے کا ایک عام فرد بنتا ہے، وہ اپنی انا کو ذبح کرتا ہے، وہ عزت مآب اوپر سے نیچے کی طرف تنزل کرتے ہیں، اور بہن بھائی سب جگہ سے تنقید شروع ہوتی ہے، اور وہ تعریف اور توصیف کے کلمات سمیٹتے ہیں، اور سمیٹتا ہے جب تو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں بھی ایک اس معاشرے کا فرد ہوں۔ اچھا ہے جو انسان جلد سمجھ جائے، وگرنہ یہ میں کا نشہ، چرس کا نشہ پتہ نہیں چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہوگا، ہیروئن کا نشہ بھی اتر جاتا ہوگا، اب اور آگئی ہیں چیزیں، اس کا نشہ بھی اتر جاتا ہوگا، مگر جس کو میں کا نشہ چڑھ جائے اور پھر اپنے اختیار اور جبر سے اسے نہ اتارے تو موت کی پہلی ٹھوکر اس میں کے شیشے کو، اس سرائی کو چکنا چور کر دیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے عذاب کے ساتھ جب نظر آتے ہیں تو کہتا ہے میں ایمان لایا اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب۔ اللہ نے کہا الآن، اچھا اب ایمان یاد آیا ہے، کنت من المفسدین، تم نے ہماری زمین پہ فساد مچا رکھا تھا۔ طاقت اور دولت یہ دونوں چیزیں جب بھی غیر منصفانہ تقسیم ہوں گی، قوم اور تہذیب زوال پکڑے گی، قومیں برباد ہو جائیں گی، تہذیب کا ستیہ ناس ہو جائے گا، عام عوام کی زندگی برباد ہو جائے گی جب وہ طاقت کو اور دولت کو غیر اہل ہاتھوں میں دیں گے، اور طاقت اور دولت ان لوگوں کو مل جائے جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور حقیقت میں وہ پرلے درجے کے سفاک اور جلاد ہیں، حجاج ابن یوسف جیسے، تو اس زمین سے پھر ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے۔ اس لیے طاقت اور دولت جب تک دونوں کا انصاف کے ساتھ موازنہ اور تقسیم نہ ہو، نہ قومیں بنتی ہیں نہ ملک باقی رہتے ہیں۔ اس میں کے سفر کے بعد ایک ہم، اور ہم کے سفر کے بعد پھر حقیقی انسان بنتا ہے، پھر وہ نکھرا ہوا چہرہ، پھر وہ خوبصورت، پھر وہ اپنے پروردگار کا محبوب۔ اس میں سے نکل کر ہم، اور ہم سے نکل کر پھر جو میں بنتی ہے وہ میں اللہ کے ہاں مطلوب۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس میں تک پہنچو، میں سے ہم کا سفر کیا، عام انسانوں میں شامل ہو گیا، اچھی طرح رگڑائی ہوئی، اچھی طرح مسلا گیا اور روندا گیا، حتیٰ کہ رو پڑا اور اس نے کہا میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے رب کائنات میں اگر وجود ہے تو تیرا ہی ہے، اختیار ہے تو تیرے ہی پاس ہے، قدرت ہے تو تیری ہی ہے، اے رب میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کچھ نہیں سے پھر جو میں جنم لیتی ہے وہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حکومت عہدہ دیتی ہے، قاضی بناتی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے مشرق اور مغرب کا قاضی بنا دیں، اور امیر المومنین ایک پرچی پہ لکھ کے بھیجیں کہ یہ میرا چہیتا ہے اور اس کے قتل اور خون کو معاف کر دیں، اور میری مانے میں جوتے کی نوک پہ اس کی پرچی نہ رکھوں۔ یہ میں امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ مالک بیعت لے رہے ہیں منصور
اور بیعت لیتے ہوئے یہ کہلواتے ہیں امیر المومنین کہ اگر میں بغاوت کروں تو میری بیوی کو طلاق اور میرے غلام آزاد۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں اور جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں۔ ان کا یہ ایک فکرہ ان کے منہ سے نکلا اور عالم اسلام گونج اٹھا اس فکرے سے، کہاں مدینہ منورہ اور مسجد اور ایک فکرہ، اور کہاں ایران اور سجستان اور افغانستان اور ہندوستان اور سندھ، ہر جگہ بات پہنچی کہ مالک نے فتویٰ دیا کہ جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں اور جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے انہیں بٹھایا اور بٹھا کر کپڑے اتروا کر ٹھنڈے پانی کی مشکیں رات بھر ٹھنڈا کر کے صبح اوپر ڈال دی گئیں، بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کہا ایک چادر بندھوا دو، اونٹ پہ بٹھاؤ اور اعلان کرو کہ جو حکومت کا مخالف ہے اس کا یہ حشر ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہر چوک پہ حکومت کا کارندہ اعلان کرتا تھا، وہ ہاتھ بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں میں مالک ہوں، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ یاد رکھو جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے اور جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں، یہ میں، یہ استغنا ہے، یہ بے نیازی ہے، یہ حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کے بے خوف و خطر بات کرنا ہے، یہ اللہ کی توحید میں شرک کو نہ برداشت کرنا ہے اور حکمرانوں پہ تنقید ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جہاں پامال ہوتی ہو، حضرت صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کر دینا ہے اور جوتے کی نوک پہ تمہاری توہین رسالت، اس کو کہتے ہیں یہ جو میں اندر سے ابھرتی ہے اور اللہ کے لیے میں پیدا ہوتی ہے، یہ وہ میں ہے جس میں پہ جنت بھی قربان، اور اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں یہ میں پیدا ہو۔ جب یہ تیسرے درجے میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس مومن کے خون کی قیمت اللہ کی جنت سے علاوہ کچھ نہیں، بے نیازی ہے، کوئی روب نہیں ہے دولت کا، کوئی روب نہیں ہے عہدے کا، کوئی تقسیم نہیں ہے بڑے اور چھوٹے کی۔ یہ صوفیہ اس درجے پر پہنچتے تھے اور اس لیے صاف بات بالکل بغیر کسی طمع، غرض اور لالچ کے حکمرانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت کا دن متعین ہے وہ بھی اللہ ہے، کیا کسی سے ڈرنا ہے اور کیا کسی سے لالچ کرنی ہے۔ خوف دل سے نکل جاتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کا بھی، اور طمع اور لالچ سے بھی دل پاک ہو جاتا تھا۔ نہ عہدے کی تمنا باقی رہتی تھی، نہ پیسے کے لیے طلب اور حرص باقی رہتی تھی۔ یہ جس شخص میں یہ میں پیدا ہو جاتی ہے اور استغنا اور بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس سے سلام کے لیے لائنز لگاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے موت سے پہلے اس پاک روح کو لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے بلبن جیسا بادشاہ پاک پتن آیا، حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ سے کہا ملنے کے لیے، حضرت منع کر دیا، فرمایا ہمارا یہ کام نہیں ہے، بہت شدید اصرار، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس کا ایک بازو لٹکا دو اور کہو جس نے مسافہ کرنا ہے بس اس پہ ہاتھ رکھ دے، میری طرف سے مسافہ ہو گیا، میں قطعاً نہیں۔ جب اور اصرار ہوا تو انہوں نے کہا میں نے بڑے حضرت کی تحریر دیکھی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے لکھا تھا کہ پیسے لینے کے لیے جس شخص کا نام بادشاہ کے دفتر میں درج ہو گیا، اللہ کی فہرست سے اس ولی کا نام نکال دیا۔ کہا میں قطعاً نہیں جاؤں، میرا ان کا کام کیا؟ فوج آئی اور گھیراؤ ہو گیا اور شیخ مجبوراً اٹھ کے بیٹھے درمیان میں اور کہا میں ہاتھ بھی نہیں کسی سے ملاتا، میری جان چھوڑو۔ پیش کیا گیا نذرانہ کہ حضرت یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اشارہ فرمایا
دیگیں سونے سے اور چاندی سے بھری ہوئی، اور ایسے حضرت نے پلیٹ لی ہاتھ میں اور ایسے نکالنے لگے جسے چاول دیگ سے نکالتے ہیں۔ فرمایا بلاؤ غریبوں کو، لوگوں میں تقسیم ہوا، اٹھے اور کہا بس مجھے اب جانے دو۔ 400 گاؤں ایک فرد پیش کیا گیا کہ حضرت یہ آپ کے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت کچھ پیسے، فرمایا سب ختم ہو گیا۔ اس سے کہا حضرت بیٹی کی شادی تھی، 400 گاؤں اس کو دے دیے۔ فرمایا جا تو لے جا۔ یہ جو میں ہے نا، حق اور سچائی کے ساتھ رہنا، یہ آتی بڑی مشکل سے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان یہی ہوتا ہے، حق کا ساتھ دے۔ ماں ہے جھوٹ بول رہی ہے، بیوی ہے سچ بول رہی ہے، سچائی کے ساتھ رہنا ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے، سچائی کے ساتھ رہنا ہے کہ سچ کہاں ہے۔ ادب کو ہاتھ سے جانے نہ دے، یہ نہیں ہے کہ والدہ کی توہین کرتا پھرے، مگر جو سچائی ہے ساتھ ہمیشہ سچ کا دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں عمر بھر ان کے ساتھ رہنا جو سچ بولتے ہیں، جن کا کردار سچا ہے۔ تو پہلی میں کو مٹائے اور ہم میں شامل ہو اور ہم سے جمپ لگائے اوپر اٹھے، اور پھر جا کر وہ دوسری میں شامل ہو۔ اس میں کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ اقبال آخری ترجمان ہے اس میں کے، وہ جو بار بار خود ہی کہتے ہیں نا، وہ یہ دوسری میں ہے جو ہم کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور پچھلوں میں پڑھنا ہو تو جتنی اچھی وضاحت معروم نے مستوی میں کی ہے کسی نے نہیں کی، اس تیسری میں اس کو ختم کرے، پھر ہم اس میں ثابت رہے، پھر جو اگلی میں اس کو پیدا کرے، پرورش کرے، پروان چڑھائے، اور خوف اور امید اللہ کے علاوہ کسی سے نہ رکھے، جنت کی نقد ضمانت دنیا میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔